لیلۃ القدر۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس رات اللہ کے فرشتے اور جبرائیل آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ اس رات قرآن کریم نازل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کی رات زمین پر ملائکہ کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کسی نے شب قدر میں ایمان اور نیک نیتی سے اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے تاکہ مسلمان رمضان کے آخری عشرے میں، خصوصاً آخری عشرے کے وتر راتوں میں خوب محنت اور کوشش سے اللہ کی عبادت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو۔ اعتکاف صرف شب قدر کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پورے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کسی نے شب قدر میں ایمان اور نیک نیتی سے اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر میں دعا مانگنا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میں نے شب قدر جاگ کر گزار دی تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم کہو، اے اللہ، آپ بخشنے والے ہیں اور بخشنے کو پسند فرماتے ہیں، پس مجھے بخش دیجیے گا۔ یہ رات نہ گرم ہوتی ہے اور نہ ٹھنڈی، یعنی معتدل اور چمکدار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر دکھائی گئی، پھر مجھے بھلا دی گئی، اور وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور وہ معتدل، چمکدار، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد رات ہے۔ اس رات کی صبح سورج سفیدی کی حالت میں طلوع ہوتا ہے اور اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج سفیدی کی حالت میں بغیر کرنوں کے طلوع ہوگا۔